سن 1241 میں یونیورسٹی آف پیرس کے چانسلر نے ایک اعلان کیا۔ اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اجنبی لوگ یورپ میں گھس آئے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے دوسرے کنارے سے آئے ہیں، یہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑ رہے۔ ان کے دانت نوکیلے اور لمبے ہیں اور یہ بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ ان وحشی جنگجوؤں نے پہلے روس کو فتح کیا، پھر انہوں نے ہنگری اور پولینڈ کو فتح کیا۔ اب وہ جرمنی کی سرحد پر کھڑے تھے اور پورا عیسائی یورپ ان کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پوری عیسائی مملکت ان کے ہاتھوں سے صاف ہو جائے گی۔ لیکن پھر اچانک ایک رات یہ پوری فوج پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ یورپ کے حکمران اب بھی اسے دشمن کی ایک جنگی حکمت عملی سمجھتے رہے۔ ہنگری کا بادشاہ ان کے خوف سے کئی ماہ تک ایک جزیرے میں چھپا رہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اچانک یہ نمودار ہوں گے اور ایک بار پھر اس کی فوج کا صفایا کر ڈالیں گے۔ یہ وحشی قبائل کون تھے؟ انہوں نے یورپ کا رخ کیوں کیا تھا اور اچانک ایک رات یہ غائب کہاں ہو گئے تھے؟ اس کی مورخین 4 وجوہات بتاتے ہیں۔ یہ دراصل منگول فوج تھی جس نے پہلے چین کی وسیع و عریض سلطنت کو فتح کیا، پھر انہوں نے مسلمانوں کے بیشتر علاقوں کو تاخت و تاراج کر دیا اور اب ان کا رخ یورپ کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی سلطنت کے بعد اب عیسائی سلطنت بھی خطرے میں تھی۔ منگول افواج آنن فانن نمودار ہوتے تھے اور تباہی پھیلاتے نکل جاتے تھے۔ عیسائی اس فوج کو شیطان کے شہ سوار کہتے تھے، کیونکہ اس کی کیولری تیز رفتاری سے مخالف فوج پر حملہ کرتی اور اسے تہو بالا کر دیتی تھی۔ لیکن اس وقت جب کہ یہ فوج کئی یورپی ممالک کو فتح کر چکی تھی اور پورے بر اعظم پر قبضے کے لیے تیار تھی، اچانک ایک رات یہ پوری فوج پراسرار انداز میں غائب ہو گئی۔ کئی ماہ تک عیسائی افواج اسے منگولوں کی ایک جنگی چال سمجھتے رہے، لیکن پھر مخبروں نے انہیں بتایا کہ حملہ آور فوج واقعی واپس جا چکی ہے۔ اوغدائی خان چنگیز خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ اسے 1229 میں چنگیز خان کی موت کے بعد منگولوں کا حکمران بنایا گیا۔ اس وقت تک منگول فوج چینی اور اسلامی تہذیب کو تاخت و تاراج کر چکی تھی۔ اب اس فوج کے ایک حصے کو عیسائی تہذیب فتح کرنے کا حکم ملا۔ یورپ پر حملہ کرنے والی فوج کا کمانڈر باتو خان کو بنایا گیا، جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس نے صرف 5 برسوں میں روس کا زیادہ تر علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے وسطی یورپ کا رخ کیا۔ 9 اپریل 1241 میں اس کی افواج کے ایک حصے نے پولینڈ کے حکمران ہنری دوم کو شکست فاش دی۔ فوج کے دوسرے حصے کی کمانڈ باتو خان نے خود سنبھالی اور 2 روز بعد ہنگری کی افواج کو بھی شکست دے دی۔ یہ تاریخی جنگ دریائے ساجو کے کنارے لڑی گئی۔ ہنگری کی افواج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور اس کی کیولری یا گھوڑ سوار پورے یورپ میں مشہور تھے۔ اس کے برعکس منگولوں کی تعداد 80,000 تھی۔ باتو نے دریا عبور کر کے ہنگری کی افواج پر حملہ کیا، لیکن اس کے ایک اور جرنیل سوبدائی نے دور سے دریا عبور کیا اور خاموشی سے ہنگری کی افواج کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہ منگولوں کا جنگ لڑنے کا ایک ٹپیکل طریقہ تھا۔ جب ہنگری کی افواج کو اپنے پیچھے سوبدائی کے پہنچنے کا علم ہوا تو ان میں کھلبلی مچ گئی اور منگولوں نے اس فوج کو ہر طرف سے گھیر کر تہہ تیغ کر دیا۔ اس طرح پولینڈ، چیک ریپبلک، ہنگری اور ڈینیوب کی وادی پر منگولوں کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اس فتح کے بعد منگولوں کی افواج آگے بڑھی اور جرمنی کی سرحد پر پہنچ گئی۔ یوں لگتا تھا یہ طوفان پوری عیسائی تہذیب کو فتح کر دے گا اور اس کا نام و نشان بھی مٹا دے گا۔ 1242 کی ایک رات منگول افواج خاموشی سے اپنا ساز و سامان لے کر واپس روانہ ہو گئی۔ اس اچانک واپسی پر یورپی حکمران شک میں پڑ گئے اور اسے منگولوں کی کوئی نئی چال سمجھتے رہے۔ ہنگری کے بادشاہ بیلا چہارم کئی ماہ تک ایک جزیرے میں چھپا رہا۔ آخر کار سب کو یقین آ گیا کہ یہ دشمن کی کوئی نئی چال نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقتاً یورپ سے واپس چلے گئے ہیں۔ منگولوں کے سامنے پورا یورپ ایک مفتوح دوشیزہ کی طرح پڑا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر واپس کیوں لوٹ گئے؟ اس سوال پر آج بھی تاریخ دانوں میں بحث جاری ہے۔ مشہور تاریخ دان گریگ راجرز منگولوں کی افواج کی واپسی کی 4 وجوہات بیان کرتا ہے
اور ہر وجہ کا تجزیہ بھی کرتا ہے۔ آئیے ان 4 وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ گریگ راجرز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ دسمبر 1241 کو منگولوں کے حکمران اوگدائی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ خبر یورپ میں موجود منگول افواج تک دیر سے پہنچی، کیونکہ یہ افواج اپنے مرکز سے بہت دور تھیں اور اس وقت خبریں پہنچنے میں کئی ماہ لگ جاتے تھے۔ منگولوں میں یہ رسم موجود تھی کہ جب ان کا حکمران مر جاتا تھا تو اس کی جانشینی کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوتا تھا یا ایک مشاورتی کونسل تھی جسے کرولتائی کہتے ہیں۔ اس کرولتائی میں شرکت کے لیے دور دور تک بکھرے ہوئے تمام جرنیل اور سردار واپس آ جاتے تھے اور ان کی تمام جنگی مہمیں رک جاتی تھیں۔ تو یورپ سے منگول افواج کی واپسی کی سب سے بڑی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ منگول یورپ کی آب و ہوا کے عادی نہیں تھے۔ یہاں کا موسم شدید ہوتا تھا اور یہاں گھاس کے میدان بھی نہیں تھے جن سے ان کے گھوڑوں کو خوراک میسر آ سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ جان لیا کہ وہ یا تو پورے یورپ پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی طرح اسے زیر تسلط لے بھی آئیں پھر بھی وہ اسے منگول سلطنت کا حصہ نہیں بنا سکیں گے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ منگولوں کا اس وقت پورے یورپ پر حکمرانی کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ صرف یہاں کے ماحول اور افواج کی صلاحیت کو دیکھنا چاہتے تھے تاکہ جب وہ دوبارہ آئیں تو اس علاقے پر آسانی سے قبضہ کر سکیں۔ یا پھر وہ صرف ہنگری کے بادشاہ بیلا چہارم کو سزا دینا چاہتے تھے جس نے منگولوں کے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی تھی۔ چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ منگولوں نے روس پر قبضہ کرنے میں 5 سال صرف کیے تھے اور ان 5 برسوں میں ان کی افواج کافی کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ ہنگری اور پولینڈ کو تو فتح کر گئے، لیکن جرمنی کے گھنے جنگلوں میں گھسنا اور اس سے آگے پورے یورپ کو فتح کرنا اس کمزور فوج کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اوگدائی کی موت کی خبر ملتے ہی یہ فوج واپس روانہ ہو گئی۔ باقی وجوہات کوئی بہت زیادہ قابل ذکر نہیں ہے اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔